یسوع مسیح کے عظیم جلال اور برکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ اور میرے ساتھ کلام مقدس میں سے دیکھیں مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب، مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب، اس کی 46ویں آیت سے کلام مقدس کی تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں یوں مرغوم ہے، اور وہ یریو میں آئے، اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یریو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چھپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا، اسے بلاؤ۔ اور انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا، اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ وہ فی الفور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہے۔ آئیں تشریف رکھیں، آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، اے خداوند قدوس رب الفاج، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں۔ اے خداوند اس وقت کے لیے، اور اے خداوند تیرے کلام کے لیے جو تو آج ہم تک پہنچانے کو، اے خداوند تو آج اپنے بھید کی باتوں کو ہم پر آشکارا کر، تاکہ اے خداوند تیرے کلام سے ہم سیکھیں، سمجھیں اور برکت پائیں۔ اے خداوند دیکھنے والی زندگیوں پر، سننے والے کانوں پر تیری برکت چاہتا ہوں۔ اے خداوند مجھے چھو لے، میرے منہ پر زبان کا ذمہ لے، اور میں جو کچھ بولوں تیرے پاک روح کی تحریک سے بولوں، یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام سے، آمین آمین۔ آئیں اپنی آنکھوں کو کھولیں، اپنے سر کو اٹھائیں۔ آج میرا مضمون ہے، اپنی راہ میں حائل رکاوٹوں کو ہٹائیں۔ اپنی راہ میں حائل رکاوٹوں کو ہٹائیں۔ ہم نے سنا ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ God help those who help themselves۔ میرے عزیزو، جب تک انسان از خود کوشاں نہیں ہوتا، از خود جدوجہد نہیں کرتا، از خود نہیں پکارتا، خدا انتظار کرتا ہے، خدا ٹھہرا رہتا ہے کہ شاید اب یہ مجھے پکارے، شاید اب اپنی راہ میں حائل رکاوٹوں کو اپنی مدد سے یہ توڑنے اور ان پر عبور پانے کی کوشش کرے اور مجھ تک رسائی پائے، اور میں اس کی مدد کروں، میں اس کی پکار کو سنوں، میں اس کی فریاد پر اپنا کان لگاؤں اور اسے جواب دوں۔ لیکن ہم میں سے بہت سے خاموشی کا مظاہرہ کرتے، ہم میں سے بہت سے اس انتظار میں رکے رہتے ہیں کہ میری مدد از خود آئے گی، مجھے بچانے کے لیے کوئی آئے گا، مجھے چھڑانے کو خدا ہاتھ بڑھائے گا۔
میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک شخص ڈوب رہا تھا اور کسی کی توجہ، کسی کا بھی دھیان اس پر نہ پڑا، کیونکہ وہ ڈوب رہا تھا لیکن وہ مدد کے لیے کسی کو پکار نہیں رہا، اور سب اپنے کاموں میں، سب اپنی مصروفیات میں مشغول تھے اور کسی کو علم ہی نہ تھا کہ وہ ڈوب رہا ہے. لیکن جب اس نے پکارنا شروع کیا، اس نے چلانا شروع کیا کہ مجھے بچایا جائے، مجھے ڈوبنے سے بچا لیا جائے، تو وہاں اس راہ پر آنے جانے والوں کی توجہ، ان کی نظر اس پر پڑی اور اس کی مدد کے لیے، اسے بچانے کے لیے انہوں نے جو کچھ وہ کر سکتے وہ کیا اور اسے ڈوبنے سے بچا لیا. ہم ڈوب تو رہے ہوتے ہیں، ہم مصیبتوں کا شکار تو ہوتے ہیں، ہم بیماریوں میں مبتلا تو ہوتے ہیں، لیکن ہم اس تکلیف میں، ہم اپنی ان پرابلمز میں خدا سے مدد کی فریاد نہیں کرتے، ہم اسے نہیں پکارتے اور ان حائل رکاوٹوں کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتے جو ہمیں خدا سے دور کیے ہوئے ہیں، جو ہم میں اور خدا میں ایک دیوار کھڑی کیے ہوئے ہیں. اور ہم اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے کوئی آئے گا، کوئی بچائے گا. لیکن یاد رکھیں، جب تک آپ از خود اپنی رکاوٹوں کو نہیں توڑیں گے تب تک خدا بھی آپ کی مدد نہیں کرے. کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیں مرکز کی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی 47ویں آیت کو پڑھیں گے. اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے، چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر. اور یہ شخص اندھا تھا اور یہ راہ کے کنارے بیٹھتا اور آنے جانے والے لوگوں سے وہ بھیک مانگتا. اب معمول سے ہٹ کر بھیڑ زیادہ، اور اسے اس بات کا علم ہوا کہ یسوع ناصری یہاں سے گزر رہے ہیں. اب اس نے خاموشی کا مظاہرہ نہیں کیا، یا اس نے یہ نہیں سوچا کہ یسوع جو یہاں سے گزر رہا ہے، جس نے بہت سے بیماروں کو شفا دی ہے، بہت سے لنگڑوں کو چلایا ہے، بہت سے مفلوجوں کو تندرست کیا ہے، وہ میری مدد کرے گا، وہ مجھے بھی شفا دے گا، وہ مجھے بھی بینا کرے گا. اور وہ خاموشی سے بیٹھا رہا کہ میں تو اندھا ہوں، لیکن یسوع تو میری بیماری، میری تکلیف کو دیکھ سکتا ہے. یسوع تو دیکھ سکتا ہے کہ میں کس مصیبت میں کس تکلیف میں زندگی گزار رہا ہوں. ہم میں سے بہت سے اپنے حالات کا بہانہ بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ آپ خدا کے گھر میں آئیں، وہ کہتے ہیں جی ہم بیمار ہیں، ہم اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتے، ہم چرچ نہیں آ سکتے، ہم عبادت نہیں کر سکتے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہماری یہ حالت ہے، ہماری یہ تکلیف ہے. اور ہم کہتے ہیں جی اگر
خدا نے شفا دینی ہوگی، خدا گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے ہمیں شفا دے دے۔ ہمیں پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی راہ میں آئے رکاوٹوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کیوں پکاریں؟ خدا تو دلوں کے حال سے واقف ہے، خدا تو سب کچھ جانتا ہے۔ خدا میری تکلیف کو نہیں جانتا، خدا میری بیماری کو نہیں جانتا، خدا میرے مسئلے کو نہیں جانتا۔ اگر یہ برتلمائی بھی یہی سوچتا رہتا کہ مسیح خود میرے پاس آئے گا اور مجھے شفا دے گا، تو شاید یہ موقع اپنے ہاتھ سے گما بیٹھتا، شفا نہ پاتا۔ کس وجہ سے؟ جو اس کی راہ میں رکاوٹیں ہیں انہیں نہ توڑنے کے سبب سے، خاموشی کا مظاہرہ کرنے کے باعث۔ لیکن اس نے ان رکاوٹوں کو توڑا، ان بیریئرز کو توڑا اور چلا اٹھا کہ اے یسوع، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ آج ہم خاموشی نہیں توڑتے، آج ہم ان رکاوٹوں پر عبور نہیں پاتے، انہیں توڑتے نہیں جو ہم میں اور خدا میں ہے۔ ہم یہ سوچتے بیٹھے ہیں کہ خدا ہمارے حال کو جانتا ہے، خدا خود ہماری حالت کو سنبھالے گا، خدا خود شفا دے گا، خدا خود ہماری زندگی میں معاوضہ کرے گا۔ تو میں نے پہلے بتایا کہ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اگر یہ شخص مسیح کو نہ پکارتا، رحم کی فریاد نہ کرتا، تو شاید یہ اندھے پن سے نجات نہ پا سکتا۔ اب اس نے رکاوٹ کو توڑا اور مسیح کو پکارا۔ آگے دیکھیں میرے ساتھ 48ویں آیت کو پڑھیں گے۔ اور باتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ اب کبھی کبھار ہم رکاوٹ کو توڑتے ہیں، لیکن ہمیں بیرونی طاقتیں خاموش کرا دیتی ہیں۔ چپ ہو جائیں، خاموشی کا مظاہرہ کریں، نہ جا، رک جا، ایسا نہ کریں۔ اور دشمن یہی چاہتا کہ ہم رکاوٹوں کو نہ توڑیں، دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم خاموشی سے اپنی اس درد بھری حالت میں پڑے رہیں، اپنی تکلیف کی زندگی جیسے گزار رہے ہیں اسی طرح گزارتے رہیں۔ اب اس نے خاموشی توڑی اور اس آواز کو پھر خاموش کرانا چاہا۔ وہاں جو لوگ تھے انہوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہ، خاموش ہو جا۔ ایک ہے محض خاموش کرانا، چپ ہو جانا، خاموشی سے بیٹھنا۔ ایک ہے ڈانٹنا، چھڑکنا، جسے پنجابی میں ہم دابا بھی کہتے ہیں، جس میں انسان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، پریشرائز کیا جاتا ہے کہ ایسا نہ کرے وہ۔ اب اس پر ایکسٹرنل پریشر، بیرونی دباؤ ہے کہ خاموش ہے، اور ابلیس یہی چاہتا ہے، دشمن کا یہی مقصد ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں، ہم اپنی پکار، اپنی فریاد خدا تک نہ پہنچا سکیں، ہم اپنی راہ میں رکاوٹوں کو نہ توڑ پائیں، اور اس کا یہی مقصد۔ اب اسے لوگوں نے چپ کرایا، چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے،
مسیح جو کام کر رہے ہیں، وہ تعلیم دے رہے ہیں، وہ منادی کر رہے ہیں، وہ کام انہیں کرنے دے، اور تو اپنی زبان کو خاموش کر۔ آج ہم میں سے بہت سے اپنی رکاوٹ کو توڑتے ہیں، لیکن ایک رکاوٹ توڑنے کے بعد جب دوسری رکاوٹ کو دیکھتے ہیں تو وہاں مایوس ہو جاتے ہیں، وہاں کمزور پڑ جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کوشش کی۔ اگر آپ نے کوشش کی ہے تو آپ مزید اور کوشش کر سکتے ہیں، آپ مزید اور رکاوٹوں کو توڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک رکاوٹ کو اپنی راہ سے ہٹایا ہے، آپ اور مزید رکاوٹوں کو اپنی راہ سے ہٹا سکتے ہیں، اور اگر وہ رکاوٹیں پہلی سے بڑی بھی ہیں تو بھی آپ ان پر عبور پا سکتے ہیں۔ اب اس شخص نے ان لوگوں کے چپ کرانے سے اپنی زبان کو خاموش نہیں کیا۔ کیا لکھا ہے کلام مقدس میں؟ مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اب یہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اگر لوگ مجھے چپ کرا رہے ہیں، اگر لوگ مجھے دبا رہے ہیں، اگر وہ میری آواز، میری پکار تجھ تک نہیں پہنچنے دینا چاہتے تو میں اور زیادہ پکاروں گا، میں بلند آواز سے تجھے پکاروں گا تاکہ میری آواز تجھ تک پہنچے اور تو میری فریاد کو سن۔ آج المیہ کیا؟ آج ہم ایک بار پکار لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پر بیرونی طاقتوں کا دباؤ پڑتا ہے اور ہم دوبارہ آواز بلند کرنے کی حالت میں نہیں رہتے، اور ہم یہ جرات ہی نہیں کرتے کہ ہم دوبارہ اپنی مدد کے لیے خدا کو پکاریں، اور ہم رکاوٹوں پر غلبہ پانے کی بجائے رکاوٹیں ہم پر غلبہ ڈالیں۔ آج اپنی راہ میں حائل رکاوٹوں کو توڑیں اور خدا کو پکاریں، خدا سے فریاد کریں، خدا سے رحم کی اپیل کریں کہ خدا مجھ پر رحم کر۔ اور کلام بیان کرتا ہے کہ یسوع نے اسے اپنے پاس بلایا۔ جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ اس نے ایک رکاوٹ کو توڑا، دوسری رکاوٹ کو توڑا، مسیح نے اس کی آواز کو سن لیا، اور جتنی آگے رکاوٹیں تھیں پھر یسوع نے انہیں خود اس کے آگے سے ہٹا دیا، کہ بھیڑ بہت تھی، مسیح تک پہنچنا ممکن نہ تھا، لیکن جب مسیح اپنے پاس بلائے تو پھر کوئی رکاوٹ، کوئی بھیڑ آپ کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی۔ پھر وہ ساری رکاوٹیں آپ کے آگے سے ہٹ جاتی ہیں، آپ مسیح کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب آپ مسیح کے قریب آ جاتے ہیں، اس کے پاس آ جاتے ہیں، تو وہ آپ کی زندگی میں غیر معمولی کام کرتا۔ اور اگر آپ کا مسئلہ نہ حل ہونے والا بھی ہے، آپ کی پرابلم کا کوئی سلوشن نہیں، وہ آپ کی ہر ایک پرابلم سالو کر سکتا ہے اور آپ کی زندگی میں غیر معمولی طور پر کام کر سکتا ہے۔ تو آج اپنی راہ میں حائل رکاوٹوں کو ہٹائیں، انہیں توڑیں، ان پر غالب آئیں، تاکہ آپ کی آواز مسیح تک پہنچے اور مسیح آپ کو اپنے پاس بلائے اور آپ سے پوچھے کہ تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں، تیری کیا مرضی ہے، تیری کیا فریاد ہے، اور وہ آپ کی چاہت کے موافق آپ کی زندگی میں کام کرے۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں۔
हालेलुया। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, यकीनन ऐ खुदा जो कोशिश करते हैं और जो ऐ खुदा रुकावटों पर गालिब आते हैं, तो उनके और अपने बीच हाल रुकावटों को उनकी आवाज सुनकर अज खुद हटा देता और उन्हें अपनी कुर्बत बख्शता। ऐ खुदा जिंदा खुदा, हमें फजल बख्श, हम इन रुकावटों को देखकर कमजोर ना पड़, मांद ना हो, बेदिल ना हो, बल्कि इस अंधे शख्स की तरह और भी ज्यादा बुलंद आवाज से तुझे पुकार, तुझसे मदद की फरियाद कर, क्योंकि तू ही हमारे मसाइल हल कर सकता, तू ही हमारी जिंदगी में काम कर सकता। तेरी बरकत चाहता यीशु के अजीम और जलाली नाम से, आमीन। खुदा आप सबको बरकत है।